أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم سب بے جان تھے؟ اسی نے تم کو زندگی بخشی، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ وہی ہے کہ جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ما قبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید اور رسالت کے روشن اور واضح دلائل بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور وہ یکتا اور واحد یعنی اکیلا ہے، ایک ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، جس نے اس کو بنایا ہے۔ اور اللہ اور رسول اور قرآن کا انکار کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے جو باطل خیالات تھے ان کے جوابات پیش کیے گئے، ان کا رد کیا گیا۔ اب یہ جو 2 آیتیں میں نے تلاوت فرمائی ہے، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان احسانات کو ذکر کیا، اور ذکر کر کے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل پیش کیے گئے ہیں، جو دلیل موجود ہے، اور توحید و رسالت پر جو قرآن کریم میں دلائل پیش کیے گئے ہیں یا احادیث میں، اگر تم ان کو نہیں سمجھ سکتے یا ان کو سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر کم سے کم اتنی تو عقل دوڑاؤ کہ اتنی تو عقل سے کام لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو احسانات کیے ہیں ان احسانات ہی کو یاد کر لو، کیونکہ محسن کا احسان ماننا اور پھر اس کی تعظیم کرنا یہ شریف انسان کا کام ہوتا ہے، اور اس کی شکر گزاری کرنا یہ انسان پر واجب ہوتا ہے۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل ہیں ان کو نہیں سمجھنا چاہتے تو کم سے کم اس کے انعامات اور احسانات میں غور کرو، اور پھر دیکھو کہ کس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو انہی چیزوں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعام اور احسان بیان فرمایا جو انسان کی ذات سے متعلق ہے، کہ ہر انسان کی ذات میں اس کے نفس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت متعلق ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تو بے جان تھے۔
یعنی دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے تمہارا وجود کیا تھا؟ تم بے جان تھے، اور تمہاری اصل صورت یہ تھی کہ تم بکھرے ہوئے تھے، کچھ جمی ہوئی چیزوں کی شکل میں، کچھ بہتی ہوئی چیزوں کی شکل میں، کچھ غذاؤں کی شکل میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے والدین کی غذا بنایا، پھر اس سے نطفہ پیدا فرمایا، پھر اس نطفے سے جمع ہوا خون، پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت بنایا، اور پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ تو گویا کہ تم پہلے مردہ تھے، بے جان تھے، تم پر موت طاری تھی، تو اس موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم، پھر دوبارہ وہی تم کو موت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کا وقت پہلے سے طے کر دیا ہے، اور اس کی عمر جو ہے مقرر کر کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے کہ فلاں شخص اتنی زندگی جیے گا اور فلاں شخص کی اتنی عمر ہوگی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے اور موجود ہے، اور اسی کے مطابق سب فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر وہی تم کو موت دے گا، یعنی زندگی پوری ہو جانے کے وقت جب موت طاری ہوگی تو یہ موت بھی دینے والی وہی ذات ہے۔ ثم یحییکم، پھر دوبارہ قیامت کے دن بھی وہی زندہ کرے گا، یعنی موت دینے کے بعد پھر دوبارہ وہی ان بکھرے ہوئے ذرات کو، چنانچہ ہم اپنی میت کو جب دفنا کر آ جاتے ہیں تو قبر کے اندر اس کے جو حالات ہوتے ہیں، اور پھر مٹی میں وہ مل کر بالکل مٹی ہو جاتا ہے، تو اس کے ذرات کا علم نہیں ہوتا، اس کو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کو مٹی سے کوئی الگ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی ان تمام ذرات کو جمع کر کے انسان کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی روز محشر میں تم سب کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اب یہاں پر کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو۔ اگرچہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اور قرآن کریم کو اللہ کا قرآن نہیں کہتے تھے، اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے انکار کو اللہ تعالیٰ نے اپنا انکار بتلایا ہے۔ اسی لیے مسئلہ بھی یہی ہے جو یہاں سے اس آیت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، یا پھر اس قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کر دے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، گویا کہ اس نے اللہ ہی کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اور اپنے درمیان واسطہ بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو تمام برائیوں سے، تمام بری صفات سے پاکیزہ اور منزہ اور مبرہ ہے، اور انسان نہایت ہی گندا اور گھٹیا قسم کا غلیظ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بہت عظیم اور بلند، اور بندے کا بہت نیچا مقام۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے خود احکامات حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ نے کچھ ایسے بندوں کا انتخاب فرمایا جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے احکامات کو ہم تک پہنچائے۔ تو ان انبیاء کا انکار کرنا اور اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کا انکار کرنا، یہ بھی اللہ ہی کا انکار کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہی کہا گیا کہ کیسے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو بے جان تھے، بالکل مردہ تھے۔ اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، پھر دوبارہ موت بھی وہی دینے والا ہے، پھر دوبارہ زندگی بھی وہی دینے والا ہے، اور وہی روز محشر میں سب کا حساب و کتاب بھی لے گا۔ تو جو ذات دو مرتبہ زندگی بخشنے والی ہے، ایک تو اس وقت جب بالکل مردہ تھے، بے جان تھے، کوئی وجود ہی نہیں تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کو زندگی عطا فرمائی، پھر اسی زندگی کی حالت میں پیٹ سے باہر نکالا، اور پھر دوسری زندگی جب اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز سب کو زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ تو 2 مرتبہ وہی زندگی دینے والا ہے، وہی 2 مرتبہ موت طاری کرنے والا ہے، تو پھر تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ اس نعمت اور اس احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو انسان کی ذات سے جڑا ہوا ہے، کہ انسان اپنے آپ میں اپنی ذات میں غور و فکر کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل کے ذریعے پہچانے۔ اور یقیناً جب انسان عقل کے ذریعے اپنی ذات کے اندر غور کرے گا، اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھے گا کہ اللہ نے عقل دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اسی کے ذریعے وہ یقیناً اپنے رب کو پہچان لے گا کہ ہاں رب موجود ہے، کوئی نہ کوئی ذات بنانے والی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مناظرہ ہوا ایک دہریے سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا قائل نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہے ہی نہیں، اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں، خود بخود اس کا نظام چل رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے مناظرہ طے ہوا اور جگہ متعین ہوئی کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر پہنچ جانا، تم اپنی طرف سے دلیل پیش کرنا، میں اپنی طرف سے دلیل پیش کروں گا۔ چنانچہ جب وقت جو مقرر کیا تھا وہ آ پہنچا تو وہ دہریہ اور تمام لوگ پہلے سے موجود تھے، سب آ کر وہاں پر جمع ہو گئے، لیکن امام صاحب نہیں آئے۔ انہوں نے آنے میں تاخیر کی، دیر کی، تو دہریے نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارے امام صاحب ہار گئے، کہ جو کہتے تھے کہ خدا ہے، رب ہے جس نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، جو اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اور لوگوں میں بھی چینی گوئیاں شروع ہوئی، باتیں بننی شروع ہو گئی کہ ہاں نہیں آئے، دیر ہو گئی، ہار گئے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ امام صاحب تاخیر سے آ رہے ہیں، تو امام صاحب جب آئے تو اس دہریے نے کہا کہ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میرا گھر نہر کے اس پار ہے اور راستے میں ایک نہر پڑتی ہے، تو میں جب آیا تو اس نہر میں کوئی کشتی نہیں تھی جو مجھے اس پار سے اس پار لا سکے، تو میں کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کہ کوئی کشتی آئے، لیکن کوئی کشتی نہیں آئی۔ چنانچہ میں کھڑا رہا، دیکھتا رہا، تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا درخت گرتا ہے، خود بخود کٹ کر گرتا ہے، اور پھر خود بخود اس کے تختے چر جاتے ہیں، اور خود بخود اس کی پھر کشتی بن کر تیار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کشتی اس پار سے اس پار آئی اور مجھے سوار کر کے اس نے ادھر سے اس کنارے پر پہنچایا، اس وجہ سے مجھے تمہارے پاس آنے میں دیر لگی۔ تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ دیکھو کیسے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، کہ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی درخت خود بخود کٹ جائے اور پھر اس کے تختے بھی خود بخود بغیر کسی مشین کے، کسی انسان کے چیر جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عادت کے خلاف ہے، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ کشتی بغیر چلانے والے کے خود بخود چل جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو امام صاحب نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، میں مناظرہ جیت گیا، کہ جب ایک درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، اس کے تختے خود بخود چر نہیں سکتے اور اس سے خود بخود کشتی تیار نہیں ہو سکتی، تو آپ بتلائیے کہ اس پوری کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ خود بخود کوئی انسان زندہ کیسے ہو سکتا ہے، پیدا کیسے ہو سکتا ہے، اور خود بخود وہ مر کیسے سکتا ہے جب اس کو کوئی مارنے والا نہیں ہے؟ تو چنانچہ امام صاحب مناظرہ جیت گئے، کہ یہی مناظرہ ہو گیا بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو عقل کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے کہ انسان عقل دوڑائے۔ چنانچہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کہ اگر وہ خود بخود بھی اپنی عقل سے فیصلہ کرے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، اگر ان پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے یہ تو ان کو بھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ کسی انسان کو زندگی کیسے دے سکتے ہیں، کسی انسان کو موت کیسے دے سکتے ہیں؟
اسی طرح امام احمد بن حنبل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر کیا دلیل ہے، کوئی دلیل پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سونے چاندی کا محل ہے، ایک محل ہے جو اندر سے سونے کا ہے اور باہر سے چاندی کا ہے، اور اس میں کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی، کوئی ایسا سوراخ نہیں ہے جس سے اس کے اندر ہوا تک بھی جا سکے، بالکل بند ہے کہ باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، اندر کی کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، غرض ہے کہ اس میں ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی، اور اس محل سے ایک ذی روح نکلتا ہے، ایک جاندار چیز نکل جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس محل کے اندر جہاں زندگی بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ جب ہوا وہاں نہیں پہنچ سکتی تو کوئی انسان، کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس سے ایک جاندار چیز کیسے نکل جاتی ہے؟ اور وہ چیز کیا ہے کہ انڈا۔ مثال انہوں نے انڈے سے پیش کی کہ انڈا جو ہوتا ہے باہر سے سفید چاندی کا اور اندر سے اس کی زردی بالکل سونے کے مثل ہے، کہ دیکھو باہر سے ہوا تک انڈے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر تصرف کرتے ہیں اور اندر زندگی عطا فرماتے ہیں، اور وہ اچانک پھٹتا ہے اور اس سے ایک جاندار چیز اللہ تبارک و تعالی ایک جانور پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس انڈے کے اندر بھی تصرف کر رہی ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں، لہذا اس کا وجود ہے، وہ موجود ہے۔ اسی طرح امام شافعی علیہ الرحمہ سے خدا کے وجود پر دلیل مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک شہتوت کا پتا ہے کہ اس پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتی ہے، جو بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس سے بڑے قیمتی لباس تیار ہوتے ہیں، اور اسی شہتوت کے پتے کو اگر بکریاں کھاتی ہیں تو مینگنی بنتی ہے، اور اگر اس کو گائے بھینس کھاتی ہے تو گوبر بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شہتوت کا وہی ایک پتا اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو عظیم اور قیمتی اس سے لباس تیار ہوتا ہے، ریشم بنتی ہے، اور اگر اسی کو بکری کھائے تو مینگنی بن رہی ہے، بھینس کھائے تو گوبر بن رہا ہے۔ تو یہ تصرف کوئی کر رہا ہے، کون ہے جو ان چیزوں میں تغیرات پیدا کر رہا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی موجود ہیں، اور وہی اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، بغیر کسی کے چلائے اس کائنات کا نظام نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی اس عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ یقیناً زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں، آسمان و زمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، انسان ان تمام سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کو زندگی نہ ملی ہو۔ جب انسان کو زندگی ملی ہے اس دنیا کے اندر تو وہ آسمان و زمین یعنی دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پھر آخرت میں جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان کا بھی فائدہ اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب دنیا میں زندگی ملی ہو۔ تو یقیناً زندگی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں 5ویں چیز یہی بیان کی کہ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہی ہیں جس نے جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس دوسری آیت میں عام نعمت کا تذکرہ ہے، ایک ایسی نعمت جو سب کو عام ہے،
اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی ہے، دوسرے جاندار سے بھی اس کا تعلق ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں پیدا فرمائی جن سے انسان بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور انسانوں کے علاوہ جو حیوانات ہیں، جاندار دوسرے ہیں، وہ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی نعمت جو زمین کے بعد بیان فرمائی وہ یہ کہ پھر اللہ نے آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا، زمین پیدا فرمائی، زمین کے اندر دوسری چیزیں پیدا فرمائی۔ چنانچہ انسان اپنی تمام ضروریات زمین ہی سے پوری کرتا ہے، کہ زمین پر ہی رہ کر زندگی گزارتا ہے، اسی سے غذا حاصل کرتا ہے، اسی سے لباس حاصل کرتا ہے، سارے اس کے راحت کے، اس کے آرام کے جو سامان ہیں سارے کے سارے زمین ہی کی پیداوار ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی زمین ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آسمان کا تذکرہ فرمایا کہ پھر اللہ نے آسمان بنانے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور 7 آسمان بنائے۔ چنانچہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان 9 ہے، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ قرآن کریم جو بات بیان کر رہا ہے وہ 7 بیان کر رہا ہے، کہ قرآن کریم سے جو معلوم ہوا کہ آسمان 7 ہیں نہ کہ 9۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کیونکہ کسی چیز کو وہی بنا سکتا ہے جو کسی چیز کے بارے میں جانتا ہو۔ اب جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے نہیں تو ہم بنا کیسے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، لہذا وہ زمین کو بھی بنانا جانتا تھا اس لیے بنایا، آسمان کو بھی بنانا جانتا تھا اس لیے بنایا، اور کوئی چیز اس کو روکنے والی، اس کے بنانے میں کوئی چیز رکاوٹ ڈالنے والی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور یہ علم ہیئت والے اور سائنسدان جو تحقیقات پیش کرتے ہیں یہ ساری کی ساری قرآن اور احادیث سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی بہت ساری تحقیقات قرآن اور احادیث سے ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے استاد محترم نے ایک واقعہ بیان کیا کئی روز پہلے، مفتی مقصود صاحب جو مظاہر علوم کی دارالافتاء کے صدر ہیں، فرماتے ہیں کہ جانب شمال میں دنیا میں برف کے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کہ اب وہ پگھلنے شروع ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اب وہ پگھلنے شروع ہو گئے اور ان کا رخ جو ہے وہ عرب کی طرف ہے، یعنی پگھل کر عرب کی طرف بہہ کر جا رہے ہیں۔ اب اس سے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی کہ دیکھو اب عرب کے علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوں گی۔ کیونکہ جانب شمال میں جو برف کے پہاڑ تھے اب وہ پگھل کر اس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بارشیں پہلے عرب میں نہیں ہوتی تھی، بہت کم بارشیں ہوا کرتی تھی، اب وہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہونے لگی۔ تو یہ بات جب حضرت علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کے پاس پہنچی کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما چکے ہیں۔ تو وہ لوگ بڑے ناراض ہوئے کہ تحقیق ہم کرتے ہیں، تم فوراً کہہ دیتے ہو کہ ہمارے نبی نے فرمایا، کہ ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کر کے تحقیق کرتے ہیں، کوئی چیز بتلاتے ہیں، تم کہہ دیتے ہو کہ ہمارے نبی نے بتلایا۔ تو ان کو بلایا، حضرت علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ آؤ، اور مسلم شریف اٹھائی، کہا کہ مسلم شریف اٹھاؤ۔ مسلم شریف اٹھائی اور کھول کر دکھایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ عرب میں ندی نالے نہیں بن جائیں گے، اور ندی نالے اس وقت بنیں گے جب عرب میں بارشیں زیادہ ہوں گی۔ تو دیکھو یہ تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا، اور یہ جو کتاب مسلم شریف تمہارے سامنے ہے یہ 1200 سال پہلے لکھی ہوئی ہے، اب بتلاؤ تمہاری کیا اس میں تحقیق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو کہہ رہا ہے کہ آسمان 7 ہیں نہ کہ 9، یہی حق اور سچ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشین گوئیاں وہ برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر کامل اور مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔